حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی مخلوق کو تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن اسلام میں سجدہ حرام ہے غیر اللہ کو۔ لیکن یہ حدیث کیا نہیں بتاتی کہ شوہر کا کتنا ادب اور کس قدر اس کا اکرام کرنا چاہیے؟ جہنم مت بناؤ اپنے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کا احترام کرو، اور ہر بیویاں اپنے اپنے شوہر کا خاص خیال کریں، اور اگر شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی ہے تو خوشگوار ازدواجی زندگی اور حقوق النساء میرا ایک رسالہ ہے، اس کو پڑھو۔ لیکن چونکہ سائل نے اس وقت میں سائل مظلوم ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، اس کی رعایت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام بیویوں کو، یہ تو میرا مضمون اکثر بیان ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کا آرام سے رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، بہت بڑے مالک کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ۔ بڑے مالک کا جتنا ہی بڑا مالک انسان ہوتا ہے اس کی سفارش بڑی مانی جاتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں، تو اللہ کی سفارش سے بڑھ کر کسی کی سفارش نہیں۔ لیکن یہ تو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ بیویوں کو پیار سے رکھو، مگر کچھ ہو بیویوں کو بھی سمجھانا ہے۔ بیویوں کو بھی سمجھانا ہے کہ اپنے نیک اور خاص کر کریم شوہر کو ان کے ساتھ کوشش کرو کہ ان کا ادب بجا لاؤ، ان کو ناشتہ پانی وقت پر دو، اور ان کے ساتھ تو تو میں نہ کرو۔ میں نے ایک سینیگال کی طالب علم سے جس کا نام جبرائیل تھا، وہ ٹیلی فون پر کہتا تھا جبرائیل بول رہا ہوں، تو لوگ ڈر جاتے تھے بھائی یہ جبرائیل کہاں سے زمین پر آ گیا۔ تو اس سے میں نے کہا کہ تو میں مت کرو، تو اس نے کہا تو میں تو تا اس سے نکلا نہیں۔ تو بیویوں سے پھر کہتا ہوں کہ اگر اپنی جنت بنانی ہے اور جہنم سے نجات حاصل کرنا ہے تو اپنے شوہروں پر ظلم مت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر عظیم الشان یہ فرمان جاری کیا کہ اگر خدا تعالی سجدے کا حکم دیتا دنیا میں کسی کو اپنے علاوہ تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر اسلام میں سجدہ حرام ہے، اس لیے اس حکم کا مطلب نہیں کہ سجدہ کرو، کیونکہ آپ ہی نے منع بھی فرمایا کہ سجدہ کسی کو جائز نہیں سوائے اللہ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ تھا اس وقت میں سجدہ جائز تھا، اور سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبودیت اور سجدہ بندگی نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا کہ میرا نور ہے آدم علیہ السلام میں، اب جائز نہیں ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا، اور اس ظالم کا امتحان تھا ابلیس کا۔ ابلیس اکڑ گیا کہ میں آگ سے ہوں، آگ افضل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، مٹی سے آگ افضل ہے، آپ افضل کو فاضل کے سامنے جھکا رہے ہو، بتاؤ کتنا بڑا نالائق تھا۔ شوہروں سے معافی مانگ لیں جن پر ظلم کیا ہے، اور شوہر بھی معافی مانگ لیں جنہوں نے بیویوں پر ظلم کیا ہے۔ جب تک ندامت ہے، چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو، ندامت دلیل قبولیت ہے۔ جب تک ندامت ہے تو سمجھ لو بندہ مقبول ہے اللہ کا، کیونکہ ندامت کے لیے توبہ واجب ہے، اور توبہ کے لیے استغفار واجب ہے، اور استغفار کے لیے وہ اللہ کا پیارا بننا اس کے لیے تفضلاً وہ احساناً واجب ہے۔ اور سن لو جب تک ندامت ہے اس کو حقیر مت سمجھو، ندامت دلیل قبولیت ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہیں چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں یہ مردود نہیں ہو سکتے۔ ندامت علامت قبول ہے، آج تک ابلیس کو ندامت نہیں ہے، یہ دلیل مردود ہونے کی یہی دلیل ہے کہ ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے۔ ایک کافر نے ایک مومن نے لکھا حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مجھے کفر کے وسوسے آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کافر مروں گا، اور میں بہت غمزدہ ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا۔ حکیم الامت نے لکھا کہ جب کفر کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ اس نے لکھا انتہائی غم ہوتا ہے۔ فرمایا تم پکے مومن ہو، کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی ندامت اور کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی غم نہیں، کوئی ندامت نہیں۔
لہذا جب تک کسی گنہگار میں ندامت ہے، علامت قبول ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، اور اس سے یہ مت کہو یا تو گناہ چھوڑ دو یا اسلام چھوڑ دو، یہی کہتے رہو۔ اسلام چھوڑنے کی بات کرنا دعوت کفر دینا ہے، گویا تم کافر ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔ یہی کہتے رہو، گناہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ولی بنو۔ لہذا یہ سمجھ لو، یہ بات بہت اہم پیش کر رہا ہوں کہ جب تک دل میں ندامت ہے کہ ہمیں کتنا نالائق ہوں کہ اپنے مولا پالنے والے کو ناراض کر رہا ہوں، تو یہ ندامت دلیل قبولیت کی ہے کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو توبہ ضرور مل جائے گی۔ یہ خود توبہ ہے۔ توبہ کی معنی کیا ہے؟ توبہ کی معنی ہی ندامت کی ہے۔ التوبۃ ہی الندامہ والندامۃ تعلم القلب۔ توبہ نام ہے ندامت کا، دل شرمندہ ہو جائے۔ دل میں شرم اور شرمندگی کیا ہے؟ تعلم القلب، قلب میں درد و غم آ جائے، یا میں نے کیوں گناہ کیا۔ توبہ ندامت کا نام ہے، اور ندامت التوبۃ ہی الندامہ والندامۃ تعلم القلب۔ هذا المضمون قد رأيت فی تفسیر روح المعانی، میں نے خود دیکھا روح المعانی میں یہ مضمون۔ ندامت، اگر ایک شخص کا دل نادم ہو گیا، میں نے کیوں نالاتی کی، اور فوراً ہاتھ پھیل ہو گیا، تو یہی توبہ اس کی ہو جائے گی، اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ توبہ کی حقیقت تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں التوبۃ ہی الندامہ، توبہ کی حقیقت ندامت ہے۔ تو حقیقت پا گیا، دو لفظ نہ نکلانا چاہیے، اس کے دل میں حقیقت آ گئی تھی، نادم ہو گیا تھا، یہی ندامت اس کی مغفرت کی ضمانت لے گی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ التوبۃ ہی الندامہ، اور ندامت کیا چیز ہے؟ شرمندگی، تعلم القلب، دل میں دکھ پیدا ہو جائے کہ میں کتنا ناپاک نالائق ہوں کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کر رہا ہوں۔ ربنا ظلمنا کی یہی تفسیر ہے، یہ حقائق اور دقائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے میں ہمیں ربنا سکھایا کہ پہلے ہی ہماری غیرت کو اور ہماری بے حیائی کو، ہمارے کمینے پن کو، ہماری بے وفائی پر نشاندہی کی ہے کہ تم کہو ربنا آپ میرے پالنے والے ہیں، تو پالنے والے کی نافرمانی کرنا کیسا ہے؟ خود سوچو۔ اس ربنا میں ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے، ہماری حیا کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کیسے نالائق ہو کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہاری آنکھوں کو پال کر اس میں روشنی دے رہا ہوں اور روٹیاں دے رہا ہوں، سورج سے بادل بنا رہا ہوں، بادل سے بارش کرا رہا ہوں، اور اس سے غلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس غلے کو تم کھا کر اور تم بجائے اس کے کہ میرے اپنی طاقت روٹیوں کی طاقت کو مجھ پر پیدا کرو، تم الٹا مجھے ناراض اور نافرمانی کرتے ہو، تو یہ حیا کے خلاف ہے۔ لہذا ربنا کا لفظ ہی ہمیں ہماری حیا کو، ہماری وفاداری کو جھنجھوڑتا ہے اور للکارتا ہے کہ تم کیسے نالائق ہو۔ یہ ربنا معمولی لفظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہم نہیں سکھایا، یہاں ربنا سکھایا کہ جب گناہ ہو جائے تو ربنا کو ہوتا کہ تمہیں شرم آئے کہ میں اپنے پالنے والے کی نافرمانی سے حرام لذت کو کشید کر رہا ہوں، نہایت کمینہ، بے انتہا بے وفا اور نالائق ہوں۔ پھر اقرار کرو کہ ظلمنا، ہم نے ظلم کیا۔ پالنے والے کی نافرمانی سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا؟ ماں باپ کی نافرمانی سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا؟ یہ ربنا ظلمنا میں جوڑ سنا آپ نے؟ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے گناہ کر کے اپنا ظلم کیا۔ بہت بڑا ظالم ہے جو پالنے والے کو ناراض کر کے حرام لذت کشید کرتا ہے اور چشید کرتا ہے اور دیدنی کرتا ہے، شنیدنی کرتا ہے، گفتنی کرتا ہے، گرفتنی کرتا ہے، رفتنی کرتا ہے۔ تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نہیں بخشیں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے۔ مغفرت کے بعد جہاں جہاں بھی ہے اکثر رحمت بھی ہے، رب اغفر ورحم، اللہ بخش دیجیے ہم سب کو اور ہم پر رحم بھی فرما دیجیے۔ یہاں بھی وہی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر نہ بخشا آپ نے، ہم پر رحم نہ کیا۔ مغفرت اور رحمت میں کیا فرق ہے یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ پہلے استغفار و توبہ کا فرق سمجھ لو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفار و توبہ میں کیا فرق ہے؟ بعضے تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، استغفار توبہ ایک ہی چیز ہے، مگر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اگر استغفار توبہ ایک ہی چیز ہوتی تو واو عطف کا لا کر بیچ میں واو عاطفہ نہ آتا،
معطوف علیہ میں اور معطوف میں مغایرت لازم ہے. علماء نو بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لو علماء نو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کافی علماء ہیں کہ معطوف علیہ معطوف میں مغایرت ہونی چاہیے, غیر الگ الگ ہونا چاہیے. لہذا استغفار کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے استغفروا ربکم معطوف علیہ بنا دیا اور اس کو معطوف بنایا تو توبہ کو, تو معلوم ہے توبہ میں استغفار میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ استغفار کہتے ہیں جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا, اور توبہ کے معنی ہیں آئندہ کے لیے ارادہ کرنا کہ اب آپ کو آئندہ ناراض نہیں کریں گے. استغفروا یہ برائے ماضی اصلاح ماضی کے لیے ہے, اور توبہ اصلاح مستقبل کے لیے ہے کہ اب آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ عزم عدم نافرمانی ہے کہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. توبہ جب کرتے وقت پکا ارادہ ہو کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کیا مطلب ہوا؟ دل میں شیطان کہے گا میاں تم بارہا کہہ چکے ہو توبہ توبہ, اور پھر تم عورتوں کو دیکھتے ہو. اس کا جواب سن لو. توبہ کرتے وقت میں شکست توبہ کا ارادہ نہ ہو. خوف شکست توبہ تو ہو کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہم بار توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. اس کا نام خوف شکست توبہ ہے. خوف شکست توبہ عین ابدیت ہے, اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اپنی توبہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے, میری مدد پر ایاک نعبدو پر ایاک نستعین کہہ رہا ہے, یعنی میری عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے, ہمارا ہر سانس آپ کے کرم اور مدد کا محتاج ہے. تو خوف شکست توبہ کے خلاف نہیں ہے. پھر کیا چیز خلاف ہے؟ شکست توبہ نہ ہو, عزم شکست توبہ نہ ہو, ارادہ نہ ہو کہ توبہ توڑیں گے, پھر ٹوٹ جائے تو توڑا نہیں, اس نے ٹوٹی ہے تو پھر جوڑ لو, معافی مانگ کر. تو توڑنا اور ہے اور ٹوٹنا اور ہے, گٹر میں گرنا اور ہے اور پھسل جانا اور ہے. لہذا جب خطا پھر ہو جائے تو اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم کو معاف کرتے کرتے اب تمہارا پالنے والا تھک گیا. مائیں ہمیں سنو, ماں اگر موشن آ رہے ہیں بچے کو تو کپڑا دھوتے دھوتے چٹی پہناتے عاجز میں منہ سے نکل جاتا ہے کہ اب کہاں سے اتنا کپڑا لائیں, کیوں ہر وقت بے موقع ہٹتا رہتا ہے. مگر وہ اس کو بیماری ہے بھگنے کی, گناہ کی ایک بیماری ہے. اس کی شفا کے لیے خانقاہوں میں جاؤ, کسی اللہ والے سے علاج کراؤ. بچہ جب بار بار ہٹتا ہے تو خالی ماں یہ نہیں کہتی کہ بس معافی مانگتے رہو, ہگنے کا علاج بھی کراتی. استغفار و توبہ کے ساتھ گناہوں کا علاج بھی کراؤ. یہ نہیں کہ اس توبہ کر لیا اور کام بن گیا. علاج بھی کراؤ اپنے دل کی بیماری کا کہ دل کتنا بے خوف ہے, اس میں حیا داخل ہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو. اور میں کہتا ہوں عشق تنہا زندہ نہیں رہتا. دنیا میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, عاشقوں میں رہنا تو تمہارا عشق زندہ رہے گا. اور جنت میں بھی عشق زندہ اکیلا نہیں رہے گا. وہاں فرمایا فادخلوا فی عبادی, جاؤ میرے عاشقوں سے ملو. جنت میں بھی تمہارا عشق میرے عاشقوں کی برکت سے زندہ ہوگا, اور عاشق میرے جنت سے افضل ہیں, کیونکہ جنت حامل نعمت ہے اور یہ حامل منعم ہے, یہ حامل خالق جنت ہیں, اور جنت خالی حامل مخلوق جنت ہے, یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کی حامل ہے, اور اللہ والے حامل خالق جنت ہیں, جنت کا پیدا کرنے والا ان کے دل میں ہے. لہذا اہل اللہ افضل ہیں جنت سے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت اللہ والوں کا مکان ہے, اللہ والے اس کے مکین ہیں. مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. تو دوستوں یہ اکثر توبہ کرتے وقت شیطان کہتا ہے کہ تم بیکار توبہ کرتے ہو, کیونکہ توبہ تمہاری ٹوٹ جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے توبہ کرنا ہی چھوڑ دیا شیطان کی اس مکر و فریب سے. آج اختر اس مکر و فریب کے ٹاٹ میں آگ لگا رہا ہے کہ شیطان کے چکر میں مت آؤ. چاہے لاکھ دفعہ توبہ ٹوٹے, ٹوٹنا اور ہے توڑنا اور ہے. توبہ کرتے وقت تو شکست توبہ کا ارادہ نہ کرو, عزم شکست توبہ نہ کرو, بلکہ توبہ پر عزم رکھو کہ اس توبہ کو توڑنا نہیں. اب رہ گیا ڈر
کہ اللہ توبہ تو کر رہا ہوں مگر مجھے خوف ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، تو خوف شکست توبہ قبول توبہ کے لیے منافی نہیں ہے، بلکہ خوف شکست توبہ میں انتہائی بندگی، انتہائی عبدیت، انتہائی اپنی عاجزی کا اقرار ہے۔ تیری ہزار رفتیں، تیری ہزار برتری میرے ہر ایک شکست میں، میرے ہر ایک قصور میں، تیری ہزار رفتیں، تیری ہزار برتری میرے ہر ایک شکست میں، میرے ہر ایک قصور میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اس مجمع کا مزہ آگے والوں کو نہیں ہے، ایک نظر کھڑے ہو کے دیکھ لو، مگر ایک ایک آدمی کھڑے ہو، ایک ایک آدمی، کیوں بہت سے لوگ کھڑے ہو جاؤ گے تو نظر نہیں آئے گا۔ آیا مزہ؟ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں اتنی جگہ دے دی، حد نظر ہے نا، بھر دیا اللہ نے۔ دیکھیے ہم نے پیالہ بنایا، آدمی نہیں بنایا، آدمیوں سے اللہ نے بھر دیا پیالہ ہمارا، کیونکہ آدمیوں کو بلانا آسان نہیں۔ دیہاتوں میں جو تھا کہ اگر کسی کی شادی ہو، نان گوشت کا اعلان ہو جاتا تھا تو 5-5 میل سے لوگ لاٹھی کندھے پر اور لاٹھی میں جوتا ٹنگا ہوا، دیہاتی لوگ، اور چلے جا رہے ہیں جوتا گھس نہ جائے، اور اتنا کھاتے تھے کہ 2-3 دن تک ان کو موشن ہوتے تھے، کیونکہ جانتے تھے اب کہیں مہینہ 2 مہینے پر کہیں شادی وادی ہوگی۔ غریب لوگ تھے، لیکن کراچی میں یہ جغرافیہ نہیں ہے، اور تاریخ ہمیشہ جغرافیہ کے تابع ہوتی ہے۔